السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی سیریل امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال ملعون اور آخری جنگ کی پہلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ موضوع بہت وسیع ہے اور اس کی تمہید میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان عالم غفلت میں ہے، اس قدر سویا ہوا کہ آج صدیوں کے گزرنے کے بعد جو اعمال اس انسان نے کیے وہ اس کے سامنے ایک تباہی، بربادی اور فنا ہو جانے کے ڈر کو لیے کھڑے ہیں۔ یہ سب ایک دن میں تو نہیں ہوا کہ انسانیت آج سکون، راحت، اطمینان، رزق کے لیے پریشان اور اس کے حصول کے لیے قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف ہے۔ یہ سب ایک دن کا عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ صدیوں کی غلطیاں، نافرمانیاں آج اس کے سامنے ایک بربادی کا وجود لیے موجود ہیں۔ جیسا کہ رسول معظم ہماری آخری نبی نے فرمایا تھا کہ گزرنے والی تمام امتوں نے جو کام سر انجام دیے وہ تمام کام میری امت کے لوگ ضرور سر انجام دیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو یہ بھی اس میں داخل ہو کے رہیں گے۔ اگر اس فرمان کو ہی ہم اپنے معیار عقل پہ رکھیں، اس فرمان کی حق بیانی کو دیکھیں، اس کو اپنے عقل کی میزان پہ پرکھیں تو روز روشن کی طرح ہمیں دکھائی دے گا کہ 1,24,000 نبیوں، رسولوں کی امتوں نے جو اعمال سر انجام دیے اور ان کے بعد وہ تباہ و برباد ہو گئیں، وہ کام اکیلی یہ امت سر انجام دے رہی ہے۔ سوچیں، چند مثالیں جو قرآن میں درج ہیں انہیں پیش کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے قتل شروع ہوا تو کیا اس امت میں موجود لوگوں نے قتل نہیں کیے؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے فعل لواطت میں عروج پایا تو کیا آج ہمارے معاشرے اس سے پاک ہیں؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اونٹنی جو ایک معجزہ اور نشانی خدا تھی، جس کا احترام واجب تھا، اس کو قتل کیا اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکار کے فرامین آیات کو جھٹلایا اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کو ترک کیا اور ابلیس کی مدد سے بنائے جانے والے بچڑے کو جو باتیں کرتا تھا، ابلیس کی دی ہوئی طاقت سے، ابلیس کی گھنونی سازش سے اسے پوجنا شروع کیا۔ آج اس امت میں سامری اور اس کے بچڑے موجود نہیں، یقیناً ابلیس کی طاقت و قوت پہ ہمارا مکمل یقین ہے جو اللہ نے اسے ایک وقت معلوم تک عطا کی۔ تو اس امت میں سامری کے بچڑے اور سامری بھی گزرے اور آج بھی مصروف عمل ہیں۔ اس امت میں رسول معظم کی طرف اتاری گئی نشانی کی توہین نہیں کی، یہاں تک توہین کی کہ رسول معظم کے شہزادوں، جانشینوں کا قتل کر دیا۔ جانتے ہیں کہ مختلف زبانوں کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ کائنات عالم میں پہلے ایک ہی زبان تھی، اور قوم میں بابل شہر میں جو قوم بستی تھی اس نے اپنی فرعونیت کے خدائی دعوے کے لیے بہت بڑی ایک محل کی تعمیر کا آغاز کیا اور یکسو ہو کر اس پر لگ گئے۔ اس وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق انہوں نے وہ محل شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی بلند ترین عمارت کی چوٹی پر اپنے فرعون کی کرسی کو لگائیں اور خدا ہونے کا دعویٰ کریں۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور سب لوگوں کی زبان کو مختلف کر دیا۔ وہ وہاں گفت و شنید کو بھول گئے اور الجھ گئے، ایسے الجھے کہ وہ تعمیر نہ کر سکے اور دنیا میں گمراہی کے لیے پھیل گئے۔ آج بھی ان کی قوم کے لوگ موجود ہیں، تو زبان کا تبدیل ہونا بھی ایک عذاب الہی ہے۔ تو کیا اس امت میں یہ کام نہیں ہوا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، اگر آپ تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ یہ عذاب بھی اس امت پر نازل ہوا۔ قرآن جس زبان میں اترا اس کو سمجھنے کی توفیق بہت مشکل کر دی گئی۔ آج کتاب تو ایک ہے لیکن ہماری عبادات ایک نہیں ہیں۔ کتاب تو ایک ہے لیکن ہمارے دینی مسائل ایک نہیں ہیں۔ کتاب تو موجود ہے لیکن ہمارے معاشرے میں رہنے کے ڈھنگ ایک سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اس زبان کو ہی نہ جان سکے۔ تو یہ فرمان رسول معظم حق بیان ہے۔ اسی طرح جو اطاعت گزاری کے کام پچھلی امتوں کے اعلیٰ لوگوں نے سر انجام دیے اور ہر نبی کی اطاعت گزار اور برگزیدہ پیروی کرنے والے لوگ موجود رہے، حیات ابدی کو پا گئے، اس امت میں موجود لوگوں نے بھی سر انجام دیے وہ کام، اور اس امت میں بھی وہ لوگ موجود رہے۔ اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے رسول معظم کی بات کو، حق بیان کو مکمل طور پہ سمجھا اور مکمل طور پر قدم بقدم رسول کی پیروی کی۔ ایسے لوگ، ایسی ہستیاں، ایسے بزرگ، ایسے ہدایت کے چراغ روشن ہوئے اس علم کے منبع سے جسے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہتے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کن لوگوں میں شامل ہیں، کیونکہ نجات نیک لوگوں کے ساتھ ہے اور فنا بد لوگوں کے ساتھ۔ پچھلی امتوں میں نبیوں اور رسولوں کے جانشین مقرر ہوتے آئے جو وصی رسول اور وصی نبی کہلاتے رہے۔ پچھلی امتوں میں کچھ پیغمبر اپنی امت سے کچھ مدت کے لیے غیبت کا وقت گزارتے رہے کہ امت کو ان کی کمی کا احساس ہو اور وہ ہدایت کو تلاش کریں۔ ان کا تفصیل سے ذکر بعد میں ہم ضرور کریں گے۔ پچھلی امتوں سے بطور مثال چند پیغمبروں کو طویل زندگی عطا کر کے آج تک ظاہر طور پر زندہ رکھا گیا تاکہ اللہ کی قدرت کا یقین لوگوں کو حاصل ہو کہ وہ جب تک چاہے کسی کو زندگی بخش سکتا ہے۔ یہ قدرت کی دلیل ہے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار قدرت میں ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی عطا کی گئی۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور اصحاب کہف کا ذکر بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ابلیس ایک خود مثال ہے طویل عمر پانے کی، جسے ایک وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی۔ اب اسی طرح جب پچھلی امتوں کی تمام خیر اور شر اس امت میں موجود ہیں تو ایک ہستی ایسی بھی ہونی چاہیے جو ختم نبوت کے بعد نبی نہیں تو وسیع کے مرتبے کا حامل ہو۔ بے شک آپ اس وقت موضوع کے شروع ہونے کے بارے میں فکر مند ہوں گے، لیکن یہ تمام گفتگو اسی موضوع کے لیے ہے، اور ان باتوں کو اگر مکمل سوچ و فکر سے یاد رکھا گیا تو آگے ہونے والی گفتگو بہت آسان ہوگی۔ اب ہم امام مہدی علیہ السلام کے ذکر کو اس آیت سے قرآن سے شروع کرتے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت، جس میں کہا گیا ہے یوم نادو کل اناس بامامہم۔ آپ اس آیت کو پڑھیں، قرآن کو کھولیں، اور میری ایک گزارش ہے کہ ترجمے کو غور نہ کیجیے، اس کو سمجھنے کی عربک کو کوشش کریں، اور جہاں لفظ امام شروع ہوا ہے، امام رکھا گیا ہے، آپ اسے امام ہی پڑھیں تو ترجمہ سمجھ کے لیے کچھ اس طرح ہوگا کہ اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، سو جس کو اس کا نوشتہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اسے پڑھے گا اور اس پر بال برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
تو اس لیے لازمی ہے کہ ہماری زندگیوں میں امام کا ہونا اور ہر وقت امام کا ہونا، نبوتوں کے بعد امام کا ہونا، نبوتوں کے بعد امام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے 12 جانشینوں اور امام کے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ صدیوں کی بات کو چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جب دنیا غفلت کی سلطنت میں سفر کر کے تباہی کے دہانے پہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، آپ کا ہمارا سفر اللہ تعالیٰ کی ذات حق کی جانب گامزن رکھے۔ بس آج اس حدیث سے رسول کو ذہن نشین رکھیے کہ پچھلی امتوں نے جو جو عمل سر انجام دیے، جو جو واقعات پیش آئے، جس طرح سے ہوئے، وہ میری امت میں ہو کر رہیں گے۔ تو پچھلی امتوں کے زیر اثر، پچھلی امتوں کے گزرے ہوئے واقعات سے ہم قرآن سے ہدایت لیں گے اور آنے والے وقت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔